ختم نبوت کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی ہے، ہمارے آبا نے لڑی ہے، آج ہم لڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑیں گے، پوتے بھی لڑیں گے، پڑ پوتے بھی لڑیں گے۔ قیامت کے دن کے آ جانے تلک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے۔ شہید کے جانشین مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ جناب محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ کے طلباء، کتاب و سنت کے اساتذہ، دین کے مبلغین، کتاب و سنت کی ترسیل کرنے والے شاہین ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ دنیاوی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے، کالجوں، یونیورسٹیوں، جامعات سے فراغت حاصل کرنے والے سرکار کے نوکر بن جاتے ہیں، اور دین کی نسبت سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے والے امام کائنات کے نوکر بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرات گرامی قدر، اس دور پرآشوب میں جب کہ پھل خالص نہیں ملتا، دودھ خالص نہیں ملتا، سونا خالص نہیں ملتا، حتیٰ کہ پانی بھی ملاوٹ والا ملتا ہے، اس دور پرآشوب میں آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع در حقیقت ختم نبوت کی کرامت ہے، اور اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کی نبوت سچی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور جو شخص بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ سجاح ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ حسین علی مازن دانی ہو، چاہے وہ یوسف کذاب ہو، چاہے وہ احمد عیسیٰ ہو، چاہے وہ علی جا محمد ہو، چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے اس پہ لعنتیں تو برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اگر آج اس عقیدے کے پاسبان ہیں تو عصبیت کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کی درجنوں آیات ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جن کے بعد نبوت جاری رہنی تھی، اللہ نے انہیں محدود وقت کا نبی بنایا، محدود علاقے کا نبی بنایا، محدود زمانے کا نبی بنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو بڑا بنایا، اپنی قوم کا بڑا بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود کو بڑا بنایا، قوم عاد کا بڑا بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح کو
बड़ा बनाया, कौमे समूद का बड़ा बनाया। वैला मदियना अखाहुम शुआइबा, जनाबे शुएब को बड़ा बनाया, कौमे मदियन का बड़ा बनाया। जनाबे मूसा, जनाबे हारून, जनाबे दाऊद, जनाबे सुलेमान, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे ईसा को बड़ा बनाया। रसूलन इला बनी इसराइल बनाया। लेकिन जब उसकी बारी आई जिस पे नबूवत को अरश के रब ने तमाम करना था, मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जो एक अशरे का बड़ा बन के नहीं आया, रुबा सदी का बड़ा बन के नहीं आया, निसफ सदी का बड़ा बन के नहीं आया, एक सदी का बड़ा बन के नहीं आया, 5 सदियों का बड़ा बन के नहीं आया, 1000 बरस का बड़ा बन के नहीं आया, मक्कियों का बड़ा बन के नहीं आया, हिजाजियों का बड़ा बन के नहीं आया, कालों गोरों सुरों का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि आज वो आया है जो सारे जमानों का बड़ा बन के आया और सारे मुकानों का बड़ा बन के आया है। हज़रात गिरामी कदर, और अपने तो अपने रहे, बेगानों ने भी समर का ऐलान फरमा दिया। हिंदू पंडित भी कह उठे, हजरत रसूलुल्लाह की अजमत का एतराफ करते हुए, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से कुरान मजीद की आयत ने हमें समझाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रसीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन हजरत रसूलुल्लाह की हयात मुबारका में मुकम्मल हो चुका है। हजूर के बाद उलमा तो आएंगे, हजूर के बाद मुजतहिदीन तो आएंगे, हजूर के बाद फुकहा तो आएंगे, हजूर के बाद उलमा तो आएंगे, लेकिन हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, और आज मैं ये बात भी वादे कर देना चाहता हूँ, फकत याद दहानी के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरूर आएंगे, दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार के ऊपर जरूर उतरेंगे, लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रिसालत हजूर के बाद नहीं मिली, झोली मरियम के अंदर मौजूद थे। बस्ती वालों ने कहा, या उख्त हारून मा काना अबू किमरा सौम व मा कानत उम्मु की बगिया। ए हारून की बहन, ए इमरान की बेटी, ना तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ने खयानत की थी, ये तू क्या अपनी झोली में उठा के लाई है। तो सैयदा मरियम ने समर का ऐलान फरमा दिया, फाशारत इलई, अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया। ऐसे आलम में बस्ती के लोगों ने कहा, कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, हम उससे कैसे कलाम करेंगे जो अभी गोद का बच्चा है। सैयदना ईसा ने झोली मरियम से समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब भी दी है, रब ने मुझे नबूवत भी दी है। सैयदना ईसा को नबूवत हजूर से पहले मिली है और गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत हजूर के बाद किया है। और हम आज इस समर का ऐलान करना चाहते हैं, इस पंडाल के अंदर जहां पर अनवर शाह कश्मीरी के बेटे भी बैठे हुए, सनाउल्लाह अमृतसरी के बेटे भी बैठे हुए, पीर मेहर अली शाह के बेटे भी बैठे हुए, इंशाअल्लाह जब तक खत्म नबूवत का एक फर्जंद भी जिंदा है, खत्म नबूवत की चौखट के ऊपर खड़े होकर खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता रहेगा और कादियानियत को मुर्दाबाद कहता रहेगा। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान रिसालत, नारे तकबीर। और हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे काबिरीन ने गुलाम अहमद कादियानी को मुबाहले के मैदान के अंदर भी शिकस्त दी है, मुनाजरे के मैदान के अंदर भी शिकस्त दी है। आज चनाब नगर के अंदर एक मर्तबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जहाँ पर उलमाए देवबंद ने, जहाँ पर उलमाए बरेली ने मुनाजरे का चैलेंज दिया, मुबाहले का चैलेंज दिया, आज
پھر جناب نگر میں مرزا مسرور کو مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہہ دینا چاہتا ہوں، تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جا تو اپنے بیٹوں کو لے کے آ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تو اپنی جان کو لے کے آ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آئیں گے، تو اپنی عورتوں کو لے کے آ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے۔ ہم تجھے مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر میدان کے اندر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور مجھ سے پیشتر میرے بھائی یہ بات کہہ رہے تھے، ہمارے اکابرین نے جنگ کو لڑا۔ ہدابت کی زبان میں یہ بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی ہے، ہمارے آبا نے لڑی ہے، آج ہم لڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑیں گے، پوتے بھی لڑیں گے، پڑ پوتے بھی لڑیں گے۔ قیامت کے دن کے آ جانے تلک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے، اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی محبت ہے۔ کسی کو محبت ہے میاں صاحب کے ساتھ، کسی کو محبت ہے خان صاحب کے ساتھ، کسی کو محبت ہے زرداری کے ساتھ، لیکن ان جیالوں کو محبت ہے کالی کملی والے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور کوئی بھی ہو، میاں صاحب کا دور تھا، ایسے عالم میں مولا اللہ وسایا نے قادیانی کے نام کے اوپر، عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر نیشنل فزکس سینٹر کا نام رکھنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ مولانا نے آل پارٹی کانفرنس کو بلایا، الحمدللہ میں گناہگار پہنچا۔ میں نے کہا جب تک اللہ کے فضل و کرم سے صدیق اکبر کا ایک بھی نوکر زندہ ہے، خالد بن ولید کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، نیشنل فزکس سینٹر کا نام جو ہے عبدالسلام قادیانی کے نام کے اوپر رکھا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں ختم نبوت کے نعرہ رستا ہے اس کو بلند کر دیا، اور اس دور پورا شوب میں بھی جبکہ کرتارپور کے کوریڈور کو کہنوں کے لیے سکھوں کے لیے کھولا گیا، لیکن اس کے اندر قادیاں کے لیے قادیانیوں کو ایک پیسج بھی دے دیا گیا۔ اور اس دور پورا شوب کے اندر جب ملک کے خزانے کی چابیاں آتم میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی، اور اس دور پورا شوب کے اندر جبکہ اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو شامل کرنے کی ناپاک تجویزیں دی گئیں۔ حضرات گرامی قدر، جو ختم نبوت سے محبت کرنے والے تھے، جن کی نگاہ اگر ہوتی تھی وضحا کے چہرے پہ ہوتی تھی، واللیل کی زلفوں پہ ہوتی تھی، ما ذاق البصر وما طغی والی نگاہ پہ ہوتی تھی، علم نشرہ کے سینے پہ ہوتی تھی، ورفعنا لک ذکرک کے مقام پہ ہوتی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ آج بھی ہم خان صاحب کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ دیگر معاملات کے اندر تمہارے ساتھ کمپرومائز یا رعایت والا معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، ہاتھوں میں کڑی کو ڈالنا گوارا ہے، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالنا گوارا ہے، بس دیوار زندہ جانا گوارا ہے، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بننا گوارا ہے، پھانسی کے پھندوں پر لٹ جانا گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا کیا جا سکتا؟ حضرات گرامی قدر، کابر علماء اسلام کے کندھوں سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، اور ان کی قیادت کے اندر کیا تم چوکٹے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر اس موقع کے اوپر ذرا دو نعرے مضبوطی کے ساتھ لگا دو، ختم نبوت، ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیوں کا جو یار ہے انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔